کہانی شروع ہوتی ہے مکہ سے، پتھروں، ریت اور طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے ایک ایسے شہر سے جو باہر سے تو مقدس نظر آتا تھا مگر اندر سے غرور، ظلم اور بے حسی کا قلعہ بن چکا تھا۔ کعبہ کے صحن میں سورج آگ برسا رہا تھا اور اسی جلتی دھوپ کے نیچے 360 بت کھڑے تھے، ہبل، لات، عزا، جن کی آنکھیں تو تھیں مگر نظر نہیں، جن کے کان تھے مگر فریاد سننے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ وہ مکہ تھا جہاں زندگی ہمیشہ طاقت اور پیسے کے گرد گھومتی تھی۔ جس کے پاس قبیلہ تھا، خاندان تھا اور دولت تھی، وہی انسان سمجھا جاتا تھا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ سانس لیتا، وجود تو تھا مگر عزت کے لائق نہیں تھا۔ طاقتوروں کے سینوں میں ایک سرانڈ بس چکی تھی، ابو جہل کا دل، عاص بن وائل کا دل، اور ہر اس سردار کا دل جو یہ سمجھتا تھا کہ اس کا خاندانی خون اسے یتیم، غلام اور مسکین سے بہتر بنا دیتا ہے۔ یہ سردار بازاروں سے گزرتے تھے، ان کے لمبے قیمتی لباس ریت اڑاتے تھے، اور وہ غریبوں، کمزوروں اور غلاموں کے پاس سے یوں گزر جاتے تھے جیسے وہ موجود ہی نہ ہوں، جیسے وہ انسان نہیں بلکہ ان کے جوتوں کے نیچے کی مٹی ہوں۔ تفسیر ہمیں وہ واقعہ سناتی ہے جو سورۃ الماؤن کے نزول کا سبب بنا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص یا تو عاص بن وائل تھا یا ابو جہل، غرور، سخت دلی اور ظلم میں پورے مکہ میں مشہور۔ ایک دن قریش کے رئیسوں کے لیے ایک شاندار دعوت رکھی گئی۔ قیمتی گوشت، میٹھی کھجوریں اور شراب کے اسی اندھیرے میں ایک چھوٹا سا یتیم بچہ کھانے کی خوشبو سونگھتا ہوا آہستہ آہستہ قریب آ گیا۔ حالانکہ یہ بچہ انہی لوگوں کی کفالت میں تھا مگر بھوک نے اس کے خوف کو مات دے دی تھی۔ وہ کانپتے قدموں سے آگے بڑھا، نظریں جھکائیں اور دھیمی آواز میں بولا، بس روٹی کا ایک ٹکڑا، اے سردار، خدا کے واسطے۔ پہکا اچانک رک گیا، سردار کا چہرہ سخت ہو گیا، آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے جھڑک کر کہا، تم میری دعوت میں آؤ گے؟ دفع ہو جاؤ گندگی۔ اور پھر اس نے اس بچے کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ مٹی میں جا گرا۔ بھوک، ذلت اور خوف ایک ساتھ اس کے وجود پر آ گرے۔ یہ تھا مکہ، یہ تھا ان کا دین، طاقت اور ظلم کا مذہب۔ اور اسی اندھیرے میں ہم ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تپتے صحرا میں ٹھنڈے پانی کے گلاس جیسا تھا، عدل، رحم اور جواب دہی کا پیغام۔ مگر کچھ لوگوں کے لیے یہ پیغام زندگی نہیں بلکہ خطرہ تھا۔ وہ کہنے لگے، اس کی یہ برابری والی باتیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کاروبار برباد کر دے گا۔ یہ یتیموں کے حقوق کی بات کرتا ہے اور حساب کے دن کی دھمکی دیتا ہے۔ کچھ لوگ اور بھی چالاک تھے، انہوں نے دیکھا کہ نیا پیغام طاقت پکڑ رہا ہے تو سوچا، ہم شامل تو ہو جائیں گے مگر خود کو نہیں بدلیں گے۔ انہوں نے ایک نیا کھیل شروع کیا۔ وہ نماز تماز پڑھتے تھے مگر اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے۔ جب لوگ دیکھ رہے ہوتے تو ان کی نماز لمبی اور خوبصورت ہو جاتی، اور جب اکیلے ہوتے تو نماز بوجھ بن جاتی، نہ دل حاضر ہوتا نہ توجہ۔ یہ تھا ریا کا کھیل، دکھاوے کا دین۔ وہ سمجھتے تھے کہ جھکنا اور سجدہ ان کے کالے دلوں کو چھپا لے گا، مگر وہ ذات جو سینوں کے راز جانتی ہے، اس نے پہلے ہی ان کا انجام لکھ دیا تھا۔ جب نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی یہ گندگیاں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واحد دروازے پر دستک دی جو ہر آہ سنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے ایک آئینہ لے کر اترے، ایک ایسا آئینہ جو مکہ کے چہرے کے سامنے رکھا گیا، منافق کے چہرے کے سامنے رکھا گیا، اور ہر اس شخص کے سامنے رکھا گیا جو قیامت تک آئے گا۔ اور وہ آئینہ تھا سورۃ الماؤن۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین یعنی حساب کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ پھر فرمایا، فذالک الذی یدعو الیتیم،
وہی ہے جو یتیم کو زور سے دھکا دیتا ہے۔ پھر فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ پھر فرمایا فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، لیکن ہر نمازی کے لیے نہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور روزمرہ کی معمولی چیزیں بھی روک لیتے ہیں۔ وہ آئینہ صرف اس وقت کے مکہ کے لیے نہیں تھا، وہ آئینہ آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریا، دکھاوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں ہوتے ہیں تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں یا جلدی جلدی ادا کرتے ہیں، لیکن جب محفل میں ہوتے ہیں، جب مسجد میں ہوتے ہیں تو ان کے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ جھکنا، ان کا سجدہ کرنا ان کے سیاہ دلوں کو چھپا لے گا، حالانکہ وہ ذات جو سینوں کے راز جانتی ہے اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ان کی نماز مخلوق کے لیے ہوتی ہے، خالق کے لیے نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں سے فرمائے گا جاؤ، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دکھاوا کرتے تھے، اور انہی سے اپنی نمازوں کا اجر مانگو، کیونکہ تمہاری نمازیں تو انہی کے لیے تھیں۔ ان کی نمازوں میں اخلاص موجود نہیں تھا، اسی لیے وہ اپنی نمازوں کو بوجھ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ادا کرتے تھے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ عام استعمال کی چیزیں روک لیتے ہیں۔ یہاں معاون سے مراد وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو روزمرہ کے استعمال میں آتی ہیں، جیسے بالٹی، کلہاڑی، سوئی، دھاگا، نمک اور اس طرح کی دوسری چیزیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان مانگنے پر دے دیتا ہے اور استعمال کے بعد واپس بھی لے لیتا ہے۔ ایسا ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، خاص طور پر دیہات میں، جہاں پڑوسی ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے پڑوسی کو یہ چیزیں دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان کے دل اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ ایسی معمولی چیزیں بھی جو واپس مل جانی ہوتی ہیں مانگنے پر نہیں دیتے۔ ان کی نمازوں نے ان کے اخلاق کو نہیں سنوارا، کیونکہ نماز تو برائی سے روکتی ہے، لیکن ان لوگوں نے نمازیں مخلوق کے لیے ادا کی تھیں، اسی لیے ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی نمازوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ مکہ کے وہ سردار تو مٹی میں مل گئے، لیکن ان کا یہ رویہ، یتیموں کا مال ناحق کھا جانا، ان کی مدد نہ کرنا، نمازوں میں ریاکاری اور پڑوسیوں کے حقوق پامال کرنا، یہ سب کردار آج بھی ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ ہم صرف نیکی کا دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم بہت بڑے پارسا بنتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں اپنے ہی بھائی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہم مدد کی پکار کو نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں، جیسے ابو جہل یتیم کے پاس سے گزر گیا تھا۔ اور ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف ایک رسم بن کر رہ گئی ہیں۔ آج بھی صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے، مگر وہ نماز ہمیں نرم نہیں بناتی۔ آج معاون صرف بالٹی یا نمک نہیں، آج معاون مسکراہٹ ہے، مگد ہے، وقت ہے اور دل ہے۔ اور جب یہ بھی روک لیا جائے تو سمجھ لو کہ سورۃ المعون ہمیں پڑھ نہیں رہی، ہمیں پکڑ رہی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل میں اتر گئی ہو، اگر کہیں آپ کو اپنا عکس نظر آیا ہو، تو کمنٹ میں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیجیے۔ شاید یہی ایک درود قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔